السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ، حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین الی یوم الدین۔ اما بعد، وقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی۔ صلوات بھیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ امام زمان کے ظہور کے لیے دعا مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا ظہور جلد فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیٰ وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتع فیہا طویلا۔ صلوات بھیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ آپ کے حضور، آپ کے سامنے قرآن پاک کی آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ قل لا اسألکم، یعنی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے میرے حبیب، آپ فرما دیجئے، آپ کہہ دیجئے کہ میں تم سے اجر رسالت نہیں مانگتا مگر یہ کہ میرے قرابت داروں سے مودت محبت کی جائے۔ صلوات بھی دیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ صحابہ کرام نے جب آپ سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، آپ کے قرابت دار کون ہیں، تو آپ نے فرمایا وہ میری بیٹی فاطمہ ہے، میرا داماد میرا بھائی علی ہے، اور ان کے دونوں بیٹے امام حسن اور امام حسین ہیں۔ اور امام حسین کی یقیناً جو امام بیٹے ہیں وہ بھی آپ ہی کی اولاد ہیں۔ خلاصہ یہی کہنے کا ہے کہ سادات جو ہے وہ آپ کی اولاد میں سے ہے، اور سادات کا لفظ پیچھے سے چلتا ہے۔ پیچھے سے کیا مراد ہے کہ جو بھی جناب ہاشم علیہ السلام کی اولاد ہے ان کو سید کہا جاتا ہے، لیکن اخص جو ہے سید، یقیناً یہ میری اپنی تعبیر ہے، میں کتابوں کی بات نہیں کر رہا، اللہ تعالیٰ مجھے میری ہدایت کرے، لیکن جو اعلیٰ و عرفہ اولاد ہے، سادات ہیں، وہ جناب فاطمہ اور علی مرتضیٰ کی جو اولاد ہیں۔ ایک صلوات دیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ رسول خدا نے بارہا مرتبہ فرمایا ہے، اور الحمدللہ مسلمانوں کی تمام کتابوں میں یہ نام لکھے ہوئے ہیں، اور بلکہ نام بھی لکھے ہوئے ہیں، کتابوں بھی نام لکھے ہوئے ہیں، حدیثوں کی کتابوں میں نام لکھے ہوئے ہیں کہ میرے 12 خلیفہ ہوں گے، میرے 12 جانشین ہوں گے، اور وہ سب کے سب میری اولاد میں سے ہیں۔ کبھی ان کو ہاشمی کہا ہے کہ وہ ہاشمی ہیں، کبھی ان کو کہا کہ وہ اہل مکہ میں سے ہیں۔ تو مراد کیا ہے؟ تو آپ نے اپنے جانشینوں کو نام بتایا ہے، ان جانشینوں میں سے آپ کے جانشین، خاتم الانبیاء کے جانشین امام موسیٰ کاظم علیہ السلام بھی ہیں۔ ایک صلوات دیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ امام موسیٰ کاظم کی شہادت جو ہے وہ 25 رجب المرجب کو ہوتی ہے۔ میں صرف آپ کو ان کے بارے میں یہی لفظ کہہ سکتا ہوں، تو اس لیے یہ رجب کا مہینہ ہے، تو ان کی یاد میں یہ چند کلمات ہم آپ کے روبرو اور یہ جو ہے ہدیہ کر رہے ہیں، آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ امام موسیٰ کاظم کے بارے میں امام جعفر صادق کو انتہائی فکر تھی، کیونکہ حالات ایسے تھے، تو امام موسیٰ کاظم نے
اپنے جانشینوں میں سے کئی کو جانشین بنایا، کئی کا نام لیا، اور اسی میں جناب موسیٰ کاظم کا نام بھی دیا۔ تبھی جب آپ کی نصیحت کو کھولا گیا، امام جعفر صادق کی وصیت کو کھولا گیا، تو اس میں جو اس وقت خلیفہ وقت تھے یا بننے والے تھے، تو اس میں ہارون رشید کا نام بھی تھا۔ جب کہا گیا کہ امام جعفر صادق کے جتنے بھی جانشین ہیں ان کو قتل کر دیا جائے، تو کہا کہ آپ کا نام بھی ہے، تو کیا ہارون رشید تمہیں بھی قتل کر دیا جائے؟ تو اس طرح سے کہا کہ سب کو چھوڑ دیا جائے۔ امام موسیٰ کاظم کی اس طریقے سے آپ کی مقدس زندگی کا آغاز ہوتا ہے، اور تمام ظالموں سے آپ محفوظ رہتے ہیں۔ ایک سلام یہاں پر میں چاہتا ہوں کہ ایران نیشا پور کا ایک واقعہ بیان کروں۔ یہ اوائل کا واقعہ ہے۔ کہتی ہیں کہ نیشا پور سے محبان اہل بیت نے امام جعفر صادق کے لیے جو وجوہات شرعیہ تھے وہ بھی اکٹھے ہوئے، جو تحائف تھے وہ بھی دیے۔ جس وقت یہ شخص لے کر مدینے میں پہنچا تو دیکھا کہ سیاہ پرچم لگے ہوئے ہیں، لوگ سوگوار ہیں۔ پوچھا کیا ہوا؟ کہا کہ امام جعفر صادق دنیا میں نہیں رہے، وہ دنیا سے کوچ کر گئے ہیں، ان کو شہید کر دیا گیا ہے۔ تو اس شخص نے کہا کہ امام موسیٰ کاظم کا کچھ جانشین تو ہوگا، لیکن ان میں سے بعض افراد نے کہا وہ ہے۔ کئی دعوے دار پیدا ہو گئے۔ وہ دعوے دار کون تھے؟ اس سے میری غرض نہیں ہے بیان کرنے کی، بس یہ ہے کہ جھوٹے امام پیدا ہو گئے۔ اب وہ شخص سرگرداں کہ میں کیا کروں، کس کو یہ امام جو امام وقت ہے یہ کہاں تک، کیسے ان کو یہ وجوہات شرعیہ پہنچاؤں؟ اللہ اکبر۔ آخر کار ان کے امام موسیٰ کاظم کا علم ہو جاتا ہے، ان کو خبر دی جاتی ہے کہ یہی آپ کی جانشین حق پر حق ہیں۔ تو آپ جس وقت امام موسیٰ کاظم کے پاس پہنچے تو آپ نے کہا کہ فلاں کے میں وجوہات نہیں لوں گا، فلاں کا یہ شرعی مال نہیں لوں گا، فلاں کا نہیں، کیونکہ یہ سب کے سب میری امامت سے منحرف ہو چکی ہیں۔ جو میری امامت سے منحرف ہو چکی ہیں تو میں ان کا مال نہیں لوں گا۔ ہاں البتہ ان میں سے اس بڑھیا کا بھی، یہ ایک خاتون تھی نیشا پور میں رہنے والی، جس کا نام بی بی شتیتا تھا، بی بی شتیتا کا میں مال، جبکہ ان کا شرعی وجوہات بہت ہی قلیل تھا۔ مثلا میں یوں کہوں تو بہتر ہے کہ جیسے کہ آج کل کے زمانے میں 500 روپیہ یا شاید اس سے بھی کم۔ تو امام موسیٰ کاظم نے وہ ان سے مال وصول کیا، اور مال وصول کرنے کے بعد اللہ اکبر کہا کہ یہ میری طرف سے ان کو ہدیہ پر کہہ دینا، اور یہ جب وقت تو نیشا پور میں جائے گا، نیشا پور کے مثلا 20 دن کے بعد یا 18 دن کے بعد میں آؤں گا، اور اس وقت اس خاتون کا انتقال ہو چکا ہوگا۔ میں اس کے خلوص کو دیکھتا ہوا اس کی نماز جنازہ میں خود پڑھاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ بس ایسے ہی ہوا۔ جس وقت وہ خاتون کے پاس وہ شخص پہنچا نیشا پور میں، تو وہ خاتون کو کہا تو بہت خوش نصیب ہے، امام نے تیرے لیے یہ تحفہ بھیجا ہے، امام نے تیرے لیے یہ مال بھیجا ہے، اور ساتھ کہا ہے کہ تو دنیا سے جانے والی ہے اور تیرے جنازے کے لیے ہم حاضر ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ وہ ایسے ہی ہوا جس وقت بی بی شتیتا کا انتقال ہو گیا تو اس وقت خود امام موسیٰ کاظم ایسے آئے کہ دوسرے لوگ نہیں پہچان سکے، لیکن جو پہچاننے والے تھے، جن کو یہ خبر دی گئی تھی، وہ پہچان جاتے ہیں۔ اسی طرح وہ خاتون جو ہے اس کا نماز جنازہ پڑھا جاتا ہے، اور امام موسیٰ کاظم اپنی دیدار، اپنی صورت، اپنا مقدس چہرہ کا دیدار ان کو کراتے ہیں۔ اور وہ بی بی شتیتا اتنی خوش نصیب تھی کہ آج تک ان کے مقبرے پر لوگ جاتے ہیں نیشا پور میں، اور ان کا جو مقبرہ ہے، ان کی جو قبر مقدس ہے، مرجع خلائق ہے، اور آپ کی قبر پر لکھا ہوا ہے یہ وہ خاتون ہے کہ جس کی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے امام موسیٰ کاظم تشریف لائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔